نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام پردہ میں ہمارا آج کا مذاکرہ ہے لباس اور اسی طرح زیب و زینت سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ حاضر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے دریافت کیا کہ بتلاؤ عورت کے لیے کون سی بات سب سے بہتر ہے۔ اس پر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خاموش ہو گئے اور کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے واپس آ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر کیا بات ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہ وہ مردوں کو دیکھیں نہ مرد ان کو دیکھیں۔ میں نے یہ جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میری لخت جگر ہے، اس لیے وہ خوب سمجھی۔ اور بعض روایات میں اس طرح بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی یہ جواب تجھے فاطمہ نے بتایا ہوگا، یہ فاطمہ نے کہا ہوگا۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں کے لیے گھر سے باہر نکلنے میں کچھ حصہ نہیں، یعنی انہیں گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے مگر یہ کہ وہ مجبور ہو جائیں، مضطر ہو جائیں، بغیر کسی ضرورت کے وہ گھر سے باہر نہ نکلیں۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہو تو علاج معالجے کے لیے یا اپنے کسی رشتہ دار والدین کے ہاں آنے جانے کے لیے تو اس کی انہیں اجازت ہے۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشیطان، عورت یہ جب باہر نکلتی ہے عورت سراپا پوشیدہ رہنے کے قابل ہے، اور جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی طاق میں لگ جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں کہ عورت شیطان کی صورت میں سامنے آتی ہے، شیطان کی صورت میں واپس جاتی ہے، یعنی عورت کے ذریعے شیطان وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، بدنگاہی کے گناہ میں مبتلا کرتا ہے۔ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر مردوں کے پاس سے گزرے تو وہ اس کی اور وہ مرد اس کی خوشبو سونگیں، وہ عورت زناکار ہے، اور ہر وہ آنکھ جو اسے دیکھے وہ آنکھ زناکار ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں، اتنے میں عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی تھے تو وہ تشریف لائے، اور جب اندر آنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تم دونوں پردے میں جاؤ۔ تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہیں، ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم بھی نابینا ہو؟ کیا تم ان کو نہیں دیکھتی؟ اب ازواج مطہرات وہ مسلمانوں کی مائیں ہیں، اور دوسری طرف ایک نیک صحابی انبیاء کے بعد کائنات کی سب سے افضل ترین جماعت کا ایک فرد، اور وہ بھی نابینا، لیکن پھر بھی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی احتیاط، یہ امت کی تعلیم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ کا زنا نامحرم کو پکڑنا ہے، آنکھ کا زنا نامحرم کو دیکھنا ہے، اور زبان کا زنا نامحرم سے بات کرنا ہے۔ معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے، لوہے کی سوئی چبو دی جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کسی عورت سے تنہائی میں ہوتا ہے تو ان کے ساتھ تیسرا
وہ شیطان ہوتا ہے۔ نامحرم مرد عورت کا تنہا جگہ بیٹھنا حرام ہے، اگر پردہ نہ ہو تو عادت اور مشاہدہ وہ شاہد ہے کہ ہرگز اس میں احتیاط نہیں کی جاتی۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عورت پر اچانک نظر پڑ جانے کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ فوراً نظر ہٹا لو۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری و مسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے پاس آنے جانے سے بچو۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ شوہر کے جو بھائی ہیں دیور، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر کا بھائی وہ تو موت ہے، یعنی ہلاکت اور گناہ کا سبب ہے، اس لیے اس سے بھی پردہ واجب ہے کہ بے ضرورت بے تکلف وہ عورتوں کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ وہ تو موت ہے، ہلاکت ہے۔ اور حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اسما جب عورت بالغہ ہو جائے تو یہ جائز نہیں کہ مرد اس کے کسی عضو کو دیکھیں سوائے اس کے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ اور ہتھیلیوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ بس ان دونوں کا کھولنا جائز ہے، یعنی یہ پردے کا حکم نہیں ہے، بلکہ گھر کے اندر جو گھر کے افراد ہیں تو ان کے سامنے وہ صرف چہرہ اور جو ہتھیلیاں ہیں وہ کھول سکتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت جو مردانہ جوتا، مردوں کی طرح جوتا پہنتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردانی شکل بنانے والی عورتوں پر، یعنی مردوں کے مشابہ لباس جوتا پہننے والی عورتوں پر لعنت ہے۔ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کو جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، یہ جائز نہیں اپنے شوہر کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کو آنے دے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ عورتوں سے ان کی شوہروں کے اجازت کے بغیر بات کی جائے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ عورتیں اپنے محرموں کے سوا اور مردوں سے بات نہ کریں، بلا ضرورت بات نہ کریں۔ اور ایک روایت میں کہ 3 شخص کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، دیوس اور مردانی شکل بنانے والی عورتیں، مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتیں، ہمیشہ شراب پینے والی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دیوس کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جس کو اس کی پرواہ نہ ہو کہ اس کی گھر والی عورتوں کے پاس کون آتا ہے کون جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے اور ایک عورت قبیلے مزینہ کی زیب و زینت کے لباس میں بناؤ سنگار کے ساتھ وہ مٹکتی ہوئی مسجد میں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنی عورتوں کو زیب و زینت کا لباس پہن کر مسجد وغیرہ آنے سے روکو، کیونکہ بنی اسرائیل پر اس وقت تک لعنت نہیں کی گئی جب تک ان کی عورتوں نے زیب و زینت کا لباس پہن کر مٹکنا اختیار نہیں کیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو 2 عورتوں کے درمیان چلنے سے منع فرمایا، اور ایک روایت میں فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے عورتوں سے زیادہ خطرناک کوئی فتنہ نہیں سمجھتا۔ تو یہ مختلف جو روایات ہیں، احادیث ہیں جو ہم نے پڑھ لی، حضرات فقہا نے، محققین نے ان سے کچھ مسائل جو نکالے ہیں، مستنبط کیے ہیں فتاوی کے اندر۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ عورت کا جہری نماز میں پکار کر قرات کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح عورت حج میں لبیک آواز کے ساتھ، اونچی آواز کے ساتھ پکار کر نہیں کہے گی۔ اور جوان عورت کے لیے نامحرم مرد کو سلام کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بغیر ضرورت کے کسی شخص سے کلام کرنا یا مردوں کی مجلس میں اشعار سنانا
یا خط و کتابت کرنا، بات چیت کرنا وغیرہ، اس کی اجازت نہیں ہے۔ کسی اجنبی مرد کے ساتھ ہاتھ ملانا یا مرد کا کسی اجنبی عورت سے ہاتھ ملانا، اس کی بھی اجازت نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی صحابیہ سے ہاتھ نہیں ملایا۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ اجنبی مرد کے سامنے کا بچا ہوا جو کھانا ہے وہ عورت کے لیے کھانا، یا اس کا الٹ کہ کسی عورت کے سامنے سے بچا ہوا جو کھانا ہے وہ کسی مرد کے لیے کھانا، کہ اگر نفس کو اس میں لذت ہو تو یہ کھانا مکروہ ہے۔ رضائی بھائی، دودھ شریک جو بھائی ہے، اسی طرح نوجوان داماد، اور اسی طرح شوہر کا بیٹا جو پہلی عورت سے ہو، یہ سب محارم میں سے، یعنی ان سے پردہ نہیں ہے، مگر علماء نے لکھا ہے کہ اگر فتنے کا خوف ہو تو ان سے بھی پردہ کیا جائے، ان سے بے تکلفی والا جو معاملہ ہے وہ نہ کیا جائے۔